بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ بچوں کے ایسے کون سے رویے ہوتے ہیں جس سے ماں باپ کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کا بچہ اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس وقت اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے، بچہ اکیلا کیوں رہنا چاہ رہا ہے۔ سم ٹائم وہ بہت حساس ہوتا ہے اور اس کو کچھ ایسی باتیں یا کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے وہ آپ تک اپنی بات پہنچا نہیں پاتا، اس وجہ سے بھی احساس تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر یہ احساس تنہائی بڑھتے بڑھتے اس کو ایک ذہنی کرب کا شکار کر دیتی ہے جو آگے چل کر خودکشی کے سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نوٹ کریں کہ اگر آپ کا بچہ زیادہ وقت تنہا گزارتا ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، یا کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ آپ تک اپنی بات نہیں پہنچا پاتا، تو کوشش کریں کہ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کریں۔ دوسرے قدم پر یا دوسرے سٹیپ پہ ایسے بچے آتے ہیں جو گھر سے زیادہ تر دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی مخصوص رشتہ دار کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، یا کسی مخصوص فرینڈ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر ان کی باتوں میں مسلسل تذکرہ اسی رشتہ دار کا آ رہا ہوتا ہے، یا پھر اسی دوست کا، اسی سہیلی کا آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی والدین کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کہیں یہ نزدیکی، کہیں یہ بہت زیادہ قرب جو ہے وہ کسی حادثے کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر اپنے بچے کے رویے میں اس بات کو بھی دیکھیں کہ رات دیر تک جاگتے رہنا اور موبائلز پر بہت زیادہ مصروف رہنا۔ اگر وہ کسی سے بات نہیں بھی کر رہے تو چیٹنگ کے ذریعے یا میسیجنگ کے ذریعے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو آپ تک پہنچے بغیر ہی ان کے آپس میں لگی ہوئی ہے، تو اس بات کو بھی نوٹ کریں اور اس کے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ مگر یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچے کو اپنا اعتماد دیں گے۔ بچے کو اعتماد اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب ٹین ایج میں آپ بچے کو یہ پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بچہ نہایت اہم ہے آپ کی زندگی میں بھی، اور اس بچے کے اس دنیا میں آنے کی مخصوص وجہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ وجہ بتاتے ہوئے آپ ضرور اس سے وہ بات بھی شیئر کرنا شروع کر دیں گے کہ جو ایک مسلمان کو دنیا میں آنے کے لیے کیوں بھیجا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اسلام کسی بھی بات میں داخل ہو جاتا ہے تو بچوں کے لیے زیادہ بہتر سمجھنے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے بچے کو زبردستی کچھ پڑھنے پہ مجبور نہ کریں، مگر کوئی نہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنا دیں کہ بچہ اچھی بات کی طرف خود بخود جاتا جائے۔ دیکھیے، گھر کا ماحول بہت اہم ہوتا ہے۔ بسا اوقات بچے صرف اس وجہ سے آپ سے دور نہیں ہو رہے ہوتے کہ وہ کسی مخصوص ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ گھر والوں کا رویہ ہوتا ہے۔ جیسے والد گھر سے باہر سے آ رہے ہیں جب گھر میں، تو بری طرح لاؤڈ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ انسلٹ کر رہے ہیں، والدہ کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا ہے۔ یہ بات بچیوں کو تو خاص طور پہ بہت زیادہ کھلتی ہے اور وہ اس بات کو بہت مائنڈ کرتی ہیں۔ بیٹوں کے لیے بھی ماں بہت اہم ہوتی ہے۔ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا باپ ہماری والدہ کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جیسے ددیال ہے، دادی ہے، پھپھو ہے، چچا ہے، چچی ہے، کوئی ایسے کام کر رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر اس طرح کا مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ اور زیادہ گھر سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ باہر رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے خول میں خود کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس شیل کو توڑیں گے نہیں تو آپ یقین کریں کہ آگے چل کے یہ بچے کے لیے نفسیاتی طور پر بہت ایسے مسائل پیدا کر سکتا ہے جو آپ بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے، نہ صرف بچے کی پرسنالٹی کے لیے بلکہ خود آپ کے لیے بھی، آپ کے گھر کے ماحول کے لیے بھی۔ تو ان باتوں پہ ہمیشہ نظر رکھیں۔ پھر اس بات پر بھی خاص توجہ دیں، اگر بچہ آپ سے کسی مخصوص شخص یا رشتہ دار کے بارے میں کوئی کمپلینٹ کرتا ہے اور وہ کلیئر بات نہیں کر رہا، وہ اشارتاً کہتا ہے جی وہ بہت برا ہے یا وہ بہت بری ہے،
या उसने फलां के साथ ऐसा कर दिया। वो अपने बारे में नहीं बता रहा कि उसने मेरे साथ कोई गलत काम किया या गलत हरकत की, वो किसी और की एग्जाम्पल दे रहा है आपको। तब भी आपको अलर्ट होना बनता है कि क्या वजह है, बच्चा क्यों इस मखसूस ड्राइवर या नौकर या रिश्तेदार या बिल्कुल करीबी कज़न किसी के बारे में भी आपको कंप्लेंट कर रहा है, तो आप फ़ौरन अलर्ट हो जाए। चंद एक ये टिप्स थे, मगर इन सब का अगर आप मुझसे कंक्लूजन मांगते हैं या आप ये चाहते हैं कि इसमें कोई हमें इसका सोल्यूशन भी बता दिया जाए, तो वो एक ही बनता है कि आपने कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है, बच्चे की जहनियत को समझना है। याद रखें, हमारा बच्चा हमसे आगे है, अब ये हमारा बच्चा हमसे पीछे नहीं रहा। जो वो जानता है वो ज़्यादा है, हम बहुत कम जान रहे हैं, लेकिन वो चूँकि अब टेक्नोलॉजिकल दौर में जाने के बाद बहुत कुछ जान चुका है, वो डिजिटल वर्ल्ड का बच्चा है, उसके हाथ में हर चीज़ इजीली आ चुकी है, उसकी पहचान, उसकी नॉलेज हमसे बहुत बेहतर है और बहुत आगे है। तो इसके साथ साथ ये भी है कि वालिदैन, चूँकि देखें बहुत सी माएँ अब ऐसा है कि तालीम याफ्ता भी हैं, तो वो खुद भी उस डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होने की कोशिश करें और साथ साथ कोशिश करें कि अपने बच्चे के करीब रहे। आई होप आज की वीडियो में ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी और समझ आई होंगी। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए।